शायरी के अलावा गज़लों के अलावा क्या क्या लिखते हैं? मैं ट्रांसलेट करता हूँ बहुत कुछ, मैं शॉर्ट स्टोरीज भी लिखता हूँ। अच्छा, मैं मज़ामीन लिखता हूँ। आपने ज़िंदगी की परेशानियों ने या ज़िंदगी की परेशानियों को आप किस नज़र से देखते हैं? गम ही ज़िंदगी है, गम ही छू वहीद अख चीज़ यम सित इंसान उगता नहीं जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे जी। लेकिन जितनी तकलीफें, जितना गम उन्हें नसीब हुआ उतना किसी को नहीं हुआ। जब आपने शायरी स्टार्ट की लिखना तो कभी किसी ने तनकीद की या कभी आपको ऐसा सुनने में आया कि आप कुछ और कर सकते थे, कुछ बेहतर कर सकते थे? तूफान तो आते रहते हैं ना, कलंदर को सु किया इस तूफान तमाशे जी। कलंदर को सु इस तूफान वैसे ये त्रुक लगी कण त्रुक छा ठीक चे करी ना दाग मुसलमानस करे आग दाग तक हिंदुस करे ब्याग दाग ना, क्रिश्चियनस करे ब्याग दाग तो सिखस करे ब्याग दाग ना गालिब से दाग करान डिफाइन पत अ दाग इलाज वनान तवै छु फितरी शायर, यूनिवर्सल शायर। ठीक। शायरी आपके लिए क्या है? शायरी मेरे लिए क्या है? आपसे मैं एक सवाल करूं, ब्रॉडकास्टिंग आपके लिए क्या है? मान लीजिए जिंदगी या जिंदगी का हिस्सा। बस मेरे लिए समझ लीजिए सांसों का रब्त जो है शायरी से जिंदा है। शायरी मेरे लिए ऐसी है जैसे माँ के लिए उसका बच्चा। जिंदगी में अक्सर मसरूफियात या हम कहें जिम्मेदारियों के दरमियान अक्सर कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई ख्वाब, ऐसा कोई शौक जो अधूरा रहा अब तक और अभी भी आप उसको पूरा करने की तमन्ना रखते हैं? हर ख्वाब अधूरा रहा, कोई पूरा नहीं। आशनाई के सफर में इश्क है मेरा इमाम, अक्ल से शोरे बगावत और शर जाता नहीं। शिन सकलन पेस्ट ताप लवा बेतन है, आज गुस आसुन ताजा हवा बेतन है। क्रिस्टिस वक्तस मजगस पोशिन तमसु सत, क्रिस्टिस वक्तस मजगस पोशिन तमसु सत, सत मीठिस वक्तस सिद्को सफा बेतन है। मुतशुस वक्तिक जुल्म सितम शुस वेतरावा, मुतशुस वक्तिक जुल्म सितम शुस वेतरावा दोशन पर चमलोल रिदा बेतन है। अगर बंजर जमीन छो जी, अगर बंजर जमीन छो तो पानी इसमें सैराबी जो है ना, पानी हम ये इश्क का काम करता है। इश्क यही काम करता है दिल में, दिलस जरखेज बनावना खतर कोई चीज इंपॉर्टेंट, that is love, because Rumi says love is the ultimate solution for every problem। अब देखिए, मतलब खुद प्रैक्टिकली कीजिए आप। मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, जब मेरे पास किसी चीज़ के सामने, मतलब मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, जब मुझे इस राइटर से मोहब्बत हो रही है तो मैं इसे बार बार पढ़ता हूँ। हम फोन को छोड़ते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ताल्लुक सा बन जाता है। यही ताल्लुक जब गहरा हो जाता है तो इंसान इस चीज में जम हो जाता है। जब ये इसमें जम हो गया तो खत्म। हाँ जी। अच्छा, मैं वो बात बोली थी मैंने, वो अगर वो जुदा है तो जुदा ही सही, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श जी। अगर वो जुदा है तो जुदा ही सही। बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप। मुझे बताइए कि क्या आपने कभी बतौर शायर अपनी शायरी को पब्लिश किया है डिजिटल वर्ल्ड में या किताबी तौर पे? मेरी ये जो गज़लें हैं, नज़में हैं, कभी कभी मैं यूट्यूब पे, कभी कभी फेसबुक पे, कभी भी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ एज वीडियो। कोई दोस्त आ जाता है, बोलता है तौसीफ सुना, कुछ शायरी पढ़ते हैं, तो मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद कोई बंदा आता है, तौसीफ मुझे सुनाओ, मैं सुना देता हूँ। हाँ, हमारे कल्चरल एकेडमी के जो मैगज़ीन हैं उनमें भी गज़लें कभी कभी छपती हैं, उर्दू भी, कश्मीरी भी। इसके अलावा भी बहुत यहाँ जो रोज़नामे छपते हैं, हफ्तावार अखबार छपते हैं, कभी कभी मैं छापा करता था इनमें, लेकिन मुझे अब वो दिलचस्पी भी नहीं रही, मैं छापता ही नहीं, क्योंकि मैं शायद उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये खुद मुझे तायुन होगा किसी चीज़ का, आपको पब्लिश करनी है,
راستے خود بنیں گے مجھے لگتا ہے. جی مثال ایک بتاتا ہوں, دنیا کی ہر چیز جو ہے نا اس کا اپنا ایک مقرر وقت ہے. جی. شاعری کے علاوہ غزلوں کے علاوہ کیا کیا لکھتے ہیں؟ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں بہت کچھ, میں شارٹ سٹوریز بھی لکھتا ہوں. اچھا, میں مضامین لکھتا ہوں. آپ نے سماجی ایشوز کی بات کی نا, میں سوشل ایشوز پہ بہت کچھ لکھتا ہوں. ٹھیک. میں فکشن بھی لکھتا ہوں, نان فکشن بھی لکھتا ہوں, لیکن شاعری اندر سے میرے فطرت میں ہے, اس لیے میں شاعری پہ زیادہ بات کرتا ہوں, ورنہ لکھتا تو بہت کچھ ہوں. ناول بھی لکھوں گا انشاءاللہ, آنے والے وقت میں میری کچھ ناولیں بھی انشاءاللہ پبلش ہوں گی. بہت سی ناولیں لکھی ہیں میں نے, وہ تیار بھی ہے, میرے پاس موجود بھی ہے. لیکن شاعری جمع کی ہوئی ہے, بہت شاعری لکھی ہے میں نے, لیکن ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے چھاپنے کا. ہو سکتا ہے بن جائے راستہ انشاءاللہ. ہر کوئی شاعر کسی نہ کسی شاعر سے متاثر ہوتا ہے. آپ کا کوئی فیوریٹ شاعر اور ان کے کوئی فیوریٹ اشعار جو آپ کے دل کے قریب ہے؟ اگر آپ کلاسیکی شاعری کی بات کریں گے نا, غالب میرے شاعری کے حوالے سے مرشد رہے ہیں. ٹھیک. میں نے غالب کو بہت پڑھا ہے, بہت فارسی بھی ان کا پڑھا ہے میں نے, چونکہ میں فارسی, میں نے کہا نا ابھی میرے جو استاد تھے ان سے میں نے فارسی سیکھی. میں نے غالب کو پڑھا, میں نے ساغر صدیقی کو پڑھا ہے, بہت مجھے مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں, سمجھنے میں. ندا فاضلی کو پڑھا ہے میں نے, ندا فاضلی میرے بہت فیوریٹ شاعر ہیں. اسی طرح آج آپ مطلب دور بدلتے رہے, ہر دور میں کوئی نہ کوئی شاعر متاثر کرتا رہا. کانٹمپریری پوئٹس میں جب آپ کہو گے نا, مجھے بہت سے شاعر پسند ہیں. ان میں سے ایک شاعر ہے میرے استاد جناب ڈاکٹر ستیش ومل جی, وہ میرے فیوریٹ بھی ہے اور میرے سب سے قریب بھی ہے. ان کے بعد کانٹمپریری میں, مطلب کانٹمپریریز میں ایک ہی لہجے پہ, اپنا اپنا لہجہ ہر شخص کا ہے. میں نے سب کو تقریباً پڑھا ہے. علی شیدا جی یہی ساؤتھ کے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی از اے پرسن جن کو صبح شاعری سلام کرنے آتی ہے. جی. بہت بڑے شاعر ہیں, جو کہ مجھے شاعری یاد رہتی نہیں ہے. میرا سب سے مطلب ویک پوائنٹ کہیے آپ, یا مطلب میں بہت زیادہ شاعری پڑھتا بھی ہوں, لیکن کبھی کبھی سڈنلی اگر یاد آ جائے تو بول دیتا ہوں, لیکن ویسے تو یاد نہیں رہتی. لیکن میں نے پڑھے ہیں بہت شاعر. کنٹمپریریز میں نے کشمیری شاعروں میں شاہناز رشید کو پڑھا ہے, بہت اچھے شاعر ہیں. میرے ہم عصر اگر آپ کہیں گے تو بہت سے شعراء ہیں جو مجھے مطلب یاد بھی نہیں آئیں گے ابھی, لیکن ہیں بہت. اردو میں بہت, ندیم بابا اردو کے آج کے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں, میرے بہت فیوریٹ ہیں, مجھے بہت مزہ آتا ہے. ان کے کچھ چند اشعار جو آپ کے دل کے قریب, کاش یاد رہتے. بہت سے شعر ہیں لیکن یاد نہیں ہے, یاد ہوتے تو شاید میں پڑھ بھی دیتا. لیکن مجھے شاعری, اپنی لکھی شاعری یاد نہیں رہتی. مطلب ہاں, غالب کیوں یاد رہا ہے مجھے, کیونکہ غالب کو میں نے پڑھا ہے بہت بار. ستیش ومل کبھی کبھی مجھے یاد رہتا ہے, کبھی کبھی ہمیشہ کہ بو سوئی سکا کو دے چلیوکت کرہن چھٹ وچھس دگ کرمز گلالس. یہ ایک نظم ہے ان کی, کورکا کو, جس میں وہ اپنے مرشد کو کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں تھا, جو کچھ بھی ہے یہ آپ نے لکھا ہوا ہے. You have documented my life to me, that is. اسی طرح بہت سے شعراء ہیں جن کا مجھے کلام تو یاد نہیں. ہاں کلام مجھے یاد ہنگا منگا رہتا تھا. مجھے ڈاکٹر غلام نبی حلیم ہمارے یہاں ایک بہت بڑے تنقید نگار ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں کمال کے. میں ان کی تنقید سے بہت متاثر ہوا ہوں, لیکن ان کا ایک شعر مجھے بہت مطلب بہت متاثر کرتا ہے. وہ ہے کچھ ہے ایسا ظاہر مگر باطن ودان چھس, کچھ ایسا ہی ہے, مگر وہ اکثر میں مطلب یاد آتا ہے پھر اکثر بھول جاتے ہیں آپ. چلیں کوئی بات نہیں. یہ بتائیے کہ جب آپ نے شاعری لکھنا شروع کیا تب سوسائٹی یا گھر والوں نے کیسا سپورٹ رہا ان کا؟ میرے گھر میں ایک اچھا روحانی ماحول ہے. میرے پاپا کا ان چیزوں کے ساتھ بہت دلچسپی ہے. ان کے ساتھ ان کے ہاں ہمارے گھر میں صوفی بزرگ بھی آیا کرتے تھے. یہ کشیر میں مشہور درویش سل صاحب,
سُہ اوس یِوان سون گَرٕ تہِ بہٕ اوسُس لۄکُٹ پیوٗنٛتاہ پَتہٕ ووٚن تٔمۍ تٔمِس اَکہِ دۄہ دوٚپنَس بہٕ اوسُس لۄکُٹ واریاہ مےٚ چھُنہٕ یادٕے بہٕ کوٗتاہ لۄکُٹ اوسُس پَتہٕ ووٚن تٔمۍ تٔمِس بہٕ چھُس یژھان یہِ گوٚژھ شٲعری کَرُن وہ کھا رہے تھے وہ لیگ پیٖس ہے نا کھا رہے تھے تھوڑا تھوڑا کھایا تَتہِ ٲس بَچیمٕژ أڑِج تٔمۍ اوس پیوٗنٛتاہ پیوٗنٛتاہ سُہ بٲگرومُت سارنِین پانَس اوسُن یوٗت پیوٗنٛتاہ کھیوٚمُت أمۍ تُج یِہوٚے أڑِج دِژٕن مےٚ گوٚو خبر کیٛاہ تصرُفٕے مےٚ ژھٕنۍ أڑِج ہٮ۪تھ یہِ بۄن وٲلِتھ ژٕہمٕے ٲس نہٕ کینٛہہ مطلب یہِ چھَنہٕ مےٚ پَتہٕے یہِ کیٛازِ وٲج مےٚ بۄن کُن مگر وٲجِم یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ چیٖز گژھان زندگی منٛز یِم چھِ پانَے گژھان ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو اس لیے ماحول میرا اچھا ہے الحمد للہ آئی لو مائی فادر مائی مدر فار دیز تھنگس ایکچولی دے سپورٹ می بیکاز ناٹ اونلی دے سپورٹ می بلکہ ان کو اچھا لگتا ہے میرا شاعر ہونا میرا رائٹر ہونا میرا مطلب لٹریچر کے ساتھ وابستہ ہونا انہیں بہت اچھا لگتا ہے. زندگی کی پریشانیوں نے یا زندگی کی پریشانیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ غم ہی زندگی ہے. انسان دو چیزوں کا منبع ہے, ہاں, خیر اور شر. یہ دونوں چیزیں داخلی بھی ہے خارجی بھی ہے. داخلی خارجی آپ سمجھ رہی ہیں نا جی. داخلی مطلب اندر اندرون, خارجی مطلب بیرون. آپ اندرون اپنے اندر جب دیکھیں گے تو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی, ایک ہوگا غم جی, دوسری ہوگی خوشی. خوشی یہ وہ خوشی ہے, آپ خوشی نہیں ہو جی جی. خوشی ہے جی, ایک پہلو, غم ہے دوسرا پہلو. غم کا پہلو جو ہے نا یہ ہمیشہ انسان پر غالب رہا ہے. غم نے ہی انسان کو فلسفی بنایا جی, غم نے ہی انسان کو ولی بنایا جی. ہاں, غم چھو واحد اکھ چیز ییٚمہِ سۭتۍ انسان اکتا نہیں جاتا ہے. خوشی سے آپ اکتا جاتے ہو لیکن غم سے نہیں اکتاتا بندہ, کیونکہ غم تمہیں ایک برج بنا کے دیتا ہے بٹوین ڈیتھ اینڈ لائف. آپ جب غم کی طرف جاتے ہو نا, صوفیہ کی تعلیمات پڑھیے آپ, انہوں نے غم سہے ہیں. میں آپ کو ایک اگر دعوت دین کی بات کریں گے آپ جی, کہ ہم مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے جی, لیکن جتنی تکلیفیں جتنا غم انہیں نصیب ہوا اتنا کسی کو نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے فرمایا دین کے معاملے میں جتنے مجھے تکلیفیں ملی, تکلیف سے ہی غم آتا ہے لیکن غم ہی تسکین بھی دیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب میں فطری مثالیں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں لکھا ہے, اس لیے فطری دلیل ہی دیتا ہوں. آپ بیٹھ جائیے کہیں پہ پھر کام کیجیے, جب آپ تھک جائیں گے نا پھر دیکھیے نیند کیسی آتی ہے جی. یہ کیوں صحیح کہا ہے کسی نے کہ جب تک غم ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو شاید خوشی کیا ہے وہ ہمیں احساس ہی محسوس نہیں ہوگا, احساس ہی نہیں ہوگا خوشی کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے جب کوئی چیز تمہارے پاس اویلیبل ہے جی, تم سمجھتے ہو دس از فار گرانٹیڈ, یار یہ نہیں ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ, لیکن جب یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کی قدر کرتے ہو. روشنی کی قدر اندھیرے میں, اندھیرے کی قدر روشنی میں. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک مزہ ہے اور اپنی اپنی ضرورت ہے جی, اور اسی ضرورت کے حساب سے لوگ اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں. جب آپ نے شاعری سٹارٹ کی لکھنا تو کبھی کسی نے تنقید کی یا کبھی آپ کو ایسا سننے میں آیا کہ آپ کچھ اور کر سکتے تھے, کچھ بہتر کر سکتے تھے؟ یہ ہر شخص بولتا ہے. آپ عارضی ہیں جی, آپ کو کتنے لوگوں نے کہا ہوگا آپ ڈاکٹر بن سکتی تھی, کہا ہوگا نا. لوگوں کا کام ہے بات کرنا, لیکن آپ اپنی راہیں بنائیے, منزلوں پہ نظر رکھیے جی, اور دوڑیے. طوفان تو آتے رہتے ہیں نا, کلندر کو انہوں سکیا اس طوفان اس تماشی وچ جی, کلندر کو سو اس طوفان اس واسیہ تندے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں تندے. حالانکہ میں علامہ اقبال کو اپنا فیوریٹ نہیں مانتا, لیکن کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے ایسی چیزیں انسپائر کرنے. ان کو فیوریٹ کیوں نہیں مانتے آپ؟ ہاں, اس پر بات کریں گے, لیکن پہلے بات سنیے جی. یہ کہتے ہیں ہم, تندے بعد مخالف سے نہ تو گھبرا اے عقاب, ان اپوزٹ آنے والی ہواؤں سے نہ گھبرا, یہ تو اٹھتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کو, یہ آتی ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں اور اونچا اٹھا سکے.
اب اس پہ آتے ہیں کہ علامہ اقبال میرا فیوریٹ کیوں نہیں ہے. ابھی میں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا, پھر شعر کے دوران میں نے کہا کہ یہ فیوریٹ نہیں ہے میرے. فیوریٹ ہونا اور روح میں اترنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اصل میں میرا مزاج جو ہے نا یہ فطرت پر منحصر ہے. میں فطرت کی چیزیں زیادہ مانتا ہوں. دیکھیے میں اگر غالب اور اقبال کو کمپیئر کروں گا نا جی تو میں سمجھتا ہوں غالب نے, اقبال نے بہت اونچی چیزیں کہی ہیں سچ, لیکن وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, لوگوں کو ایمپاور کرتے ہیں, جوانوں کو جوش دیتے ہیں. جی ہاں, ان ساری چیزوں سے لوگ انسپائر تو ہوتے ہیں, قوم بنتے ہیں. مطلب مذہبی شاعری یا دعوت, انہوں نے دعوت کے لیے شاعری کو چنا, دعوت دینی تھی دائری کی دعوت کے لیے شاعری کو چنا. شاعری کو چنا. اس کی نسبت میں آپ غالب کی بات کیجئے, وہ یہ نہیں کرتا, وہ تمہارے غم کو ڈیفائن کرتا ہے, پھر اس غم کا علاج بھی ہوتا ہے. ٹھیک. ہاں, یہ نہ تھی ہماری قسمت آئے ہائے کہ وصال یار ہوتا, اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. ماشاءاللہ. یہ غالب اور اقبال میں فرق ہے. اس لیے میں مطلب جن شعراء کو میں نے پڑھا ہے نا, ان میں سے سب سے پہلے شاعر جن کو میں نے پڑھا ہے وہ اقبال ہی تھے. I was in 7th 8th standard جب میں نے اقبال پڑھے. ٹھیک. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اندر اترے ہی نہیں کبھی دل میں وہ ہلچل, وہ گوز بمز آتے ہیں نا, لگتا ہے جیسے کسی فرشتے نے مصافحہ کیا ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن غالب پڑھنے کے بعد, ہاں غالب اور اقبال میں خاص فرق, ایک خاص, اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب 40 سال کی عمر کے بعد لوگوں کو سمجھ آتے ہیں. ٹھیک. اتنی میچورٹی کے ساتھ شاعری کہی ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. ہوئے ہم جو مر کے رسوا, ہوئے کیوں نہ گھر کے دریا, نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. یہ ایک ایسے انسان کی داستان بول رہا ہے جو مرا ہے, یا جو شہرت سے اونچا اٹھا ہے, یا پھر کچھ اور. یہ مگر فطرت کی بات ہے نا. آپ کو ٹھنڈ لگی, آپ اسے اپنے اپنے طریقے سے ڈیفائن کرو گے, لیکن یہ فطرت کی بات ہے نا. سلاخا وولک جیکٹ, سلاخا پنک, سلاخا پرپل, سلاخا ہاف, سلاخا فل, یہ پھر بعد داخلی چیزیں نہیں, خارجی چیزیں ہیں نا. لیکن داخلی کرب کی بات غالب کرتا ہے. یہ فطرت کی بات اس لیے ہے کیونکہ یہ پوری انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے نا. ٹھیک. علامہ اقبال نے شاہین کو مضمون بنایا مسلمان کو اونچا اٹھانے کے لیے. شکوہ جواب شکوہ میں اپنے درد کو ظاہر کیا, لیکن یہ اپنا درد تھا مسلمانوں کے حوالے سے. لیکن دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ بہت سے اقوام ہیں. ہاں, اشو شوہی کرب یہ ترک لگی کوئی ترک چھا ٹھیک چکری نا داغ. مسلمانس کرے اگ داغ تو ہندوس کر بیاکھ داغ, کرسچنس کرے بیاکھ داغ تو سکھس کر بیاکھ داغ. غالب چھُ دگ کران ڈیفائن, پتہ اتھ دگہِ علاج ونان. توے چھُ سُہ فطری شاعر, یونیورسل شاعر. ٹھیک. یونیورسلٹی جس پوئٹری میں آپ ڈھونڈو گے نا, میرا مطلب مزاج یہی ہے کہ میں یونیورسلٹی ڈھونڈتا ہوں. میرے مضامین بھی اگر آپ دیکھو گے نا وہ بھی یونیورسل ہی ہے. مثلاً وہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ریل وائرل ہوئی تھی میری, ہیور کھسو رس کھنڈ اد آسمانچ کتھ کرو, گنڈ سیاہ پردن ژٹِتھ لامکانچ کتھ کرو. یہ کھسہِ نا انسانٕے. ڈنٛگ دِمو سٕدرس, ڈوٚنگُل چھِ ونان تٔمِس یُس سمندرس منٛز بۄن چھُ وسان پتہٕ چھِ کھالان تِم لال, ڈنٛگل چھِ ونان تٔمِس کٲشِر پٲٹھۍ. ڈوٚنٛگ دِمو سٕدرس, تتھ چھِ ونان ڈوٚنٛگ دیُن. ڈوٚنٛگ دِمو سٕدرس تہٕ کھالو لالہٕ گوہر دوستا, آبہٕ منٛز نیرو تہٕ نیٖرِتھ ناردانٕچ کتھ کرو. یہ فطرت کی باتیں ہیں. شاعری آپ کے لیے کیا ہے؟ شاعری میرے لیے کیا ہے؟ آپ سے میں ایک سوال کروں, براڈ کاسٹنگ آپ کے لیے کیا ہے؟ مان لیجیے زندگی یا زندگی کا حصہ. بس میرے لیے سمجھ لیجیے سانسوں کا ربط جو ہے شاعری سے زندہ ہے. شاعری میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کے لیے اس کا بچہ. مجھے اپنی شاعری یاد نہیں رہتی. آپ نے کل ایک بات کہی تھی مجھ سے, میں نے آپ سے کہا تھا جو باتیں ابھی میں آپ سے کر رہا ہوں
कल इसका तस्वर भी नहीं होगा, कल कुछ और ही दुनिया होगी, क्योंकि मैं दुनिया फितरतन ऐसा ही हूँ। फिर मैंने मगर एक बात याद रखी थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं माँ की बात करूँगा, शायरी मेरे लिए बच्चे की तरह है। अगर बच सुंद नाव ते माँ याद आसने के, मगर इसकी गर्माहट, इसकी गर्मी, इसकी सांसों की गर्मी से इसे पहचान लेगी, है ना। अगर मैं उन शेर कुछ जाए लिखित आस ना, अगर मैं बोझनाई का एलिगेटिस मस मतलब मैं कैसे आस देखो नाव ते कि पता है इसमें बोला हुआ शेर होगा, मैं पे हंग मंगा याद है मेरा। मेहमान गम कदस में जाना न शुशोबा, प्रारान में कदस में मस्ताना शुशोबा। बस एक दो बिहत बस दोस्त आक बोझना वही शायद फिर ये कसस गजल बस 2 मिनटन सोचान में वो याद तौसीफ रहा सही का। तो बना आपको कैसे पता है तौसीफ मैं हूँ ना, तो बच्चों किस पर पर्सन हो मैं ये कोई से माजिब बच से जमा इशा पॉसिबल पर्सन आई नहीं बच संस गर्माहट इसकी दपन्ना मैं तो हूँ पर्सन आवां पन्ने जामतिस बचस पर्सन आवां पनुन शेर इतने पढ़ो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए मेरे औलाद की तरह मेरी शायरी है। औलाद है क्या, मेरे सांसों में बसा हुआ जो ये रब्त है, ये है मेरी गजल। सिंपल। जिंदगी में अक्सर मसरूफियात या हम कहें जिम्मेदारियों के दरमियान अक्सर कुछ ख्वाहिशें, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई ख्वाब, ऐसा कोई शौक जो अधूरा रहा अब तक और अभी भी आप उसको पूरा करने की तमन्ना रखते हैं? 2 पहलू, आपने 2 पहलू एक जुमले में बंद किए। पहला पहलू, क्या ख्वाब अधूरे रहे? हर ख्वाब अधूरा रहा, कोई पूरा नहीं हुआ। पहले सवाल का जवाब। दूसरा, क्या ख्वाब पूरे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। जिस दिन इंसान मंजिल पे पहुंच गया ना, उस दिन ये इंसान मर गया। देखिए, मैंने आपसे एक बात अभी कही थी, अव्वलन कदीमन बिला इंतहाई। हाँ, ये अल्लाह का वस्फ है, अल्लाह की औसाफ में से एक वस्फ है कि वो अज़ली है, अबदी है। लेकिन उसने इंसान की फितरत में मजाजी तौर पे एक खास चीज रखी है, वो ये है कि none among human being can say I am perfect। जब परफेक्शन शुरू हुई ना, परफेक्शन, आप समझ लीजिए जवाल वहीं से शुरू होता है जी, उसके जात के अलावा कोई एंड वहीं से होता है शुरू जी। हर शख्स जो जहां तक पहुंचता है, सफर शुरू करता है, जहां तक ये पहुंचता है ना, ये इसका पड़ाव है, चाहे ये आखिरी पड़ाव ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये मंजिल है ही नहीं। इसके बाद अच्छा, हसरतें, ख्वाहिशें, इंसान का एक वजूदी वतीरा है जी। इंसान के वजूद में जो ख्वाहिशें कम नहीं होती, ये जो थोमत खुदा सबन बोश होती दो है, इंसान जो बोश होती ये कई लोग करां करोड़ में दौलत जमा, कोई भी नहीं, मगर करां छना अर्चना है कां करे इंसान करोड़ पति बनान तमन जो तसली वो ना, ये मिस मर्सिडीज सुदमा में गुस इन खुद थे उदास, ये मिस मारुति सुदमा में गुस स्विफ्ट, ये मिस स्विफ्ट सुदमा में गुस विटारा ब्रीजा, ये मिस विटारा ब्रीजा सुदमा में गुस आसी एम फॉर्च्यूनर ज्यादा, ये मिस फॉर्च्यूनर 350 में गुस ज्यादा होने की बड़ होती है हमेशा। ये मिस युता बोर्ड स्टूडियो सुदमा में इनको बोर्ड पांगुस आस मैं के ख्वाहिश होता है जगह से आसी सुबड़ में एक तिकर हाबित, ये अंदर की कैफियत है, आपको भी होता होगा कभी। इंसान सस ख्वाहिश छन मरान, इन दो ख्वाहिश में तम सो मूद इंसान, ये जो अख पहलू, मगर ख्वाहिश गसन मारने ते, ख्वाहिश छन मरान, कोशिश गस करन ख्वाहिश मारने, एम से क्या गसन क, एम से इंसान पन्नस आसनस पर मुतमईन रोजान। शम वन आमद दपान ये तो मतलब कुछ जगह खैमी बिचो तो जो पानस खुद लकुट नफर वुचान, पानस बुड जो वुचा, पानस थोद जो वुचा, तिकाज पानस लकुट वुचन सर गसियो तो सैटिस्फाई, तो बनो शाकिर, अल्लाह ताला ने तब इस हेचने में शुक्र कर जी। ज चीज इंसान अच्छा इमन दुश्वयन चीजन इम दुश्वय पहलू तो वनियो ना इम कर में डिफाइन गोडना, मगर डिफाइन पत वनो तो इलाज दे इमन दुश्वयन चीजन ज इलाज खुदाइन और दित गोडनुक शन दोपमत सब्र, दोइम शन दोपमत शुक्र। इम दुश्वय चीज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सुन सब्र, इम साथ तमिस यूसुफ अलैहिस्सलाम ग्रीरस तो पत वोन तमिस ने बायो तमिस यहज खोने जानवरन वगैरह वगैरह, तिमो क्या फरमो वस्बिर, वस्बिर मैं सब्र करूंगा और मैं सब्र करूंगा,
ان اللہ معنا، بے شک خدا میرا مددگار ہے. اور خدا مددگار اسی کا ہے جس نے صبر کیا. اور اس لیے صبر سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. صبر بھی مضمون رہا ہے شاعری کا. ہاں، جس طرح پین مضمون رہا ہے شاعری کا، میری شاعری کا، اسی طرح میری شاعری کا مضمون صبر بھی رہا ہے. جی. میرا مضمون انسپریشن بھی رہا ہے، میرا مضمون سائنس بھی رہا ہے. جی. ہاں، میں نے ابھی کہا تھا آپ سے ڈاکٹر غلام نبی حلیم کا وہ شعر سچ ہونا اتھے پٹ، مطلب یہ کتھا صبر کی بات کی نا آپ نے. کلندر وہ ڈیفائن کت پٹ کرت، کلندر طبیعتک مستان آدم، کلندر طبیعتک مستان آدم. اساں ظاہر مگر باطن ودا چھس. دیکھو کہاں گئی بات یاد اور کس طرح سے کام آئی. جی. ظاہر میں ہر شخص ہنس رہا ہے لیکن باطن میں ہر شخص رو رہا ہے. جی. حالانکہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے، لیکن آپ دیکھیے یونیورسلٹی کتنی ہے اس میں. اسی طرح دنیا کی ہر چیز میں آپ جہاں دیکھو گے وہاں کمیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی. پرفیکشن از نو ویئر. جب پرفیکشن پرفیکٹ اینگل پہ آفتاب پہنچتا ہے تو اس کو ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. جی. اسی طرح اگر سورج اگے گا، اگتا رہے گا تو کبھی نہیں ڈوبے گا. جی. ہے نا. لیکن ایک پرفیکٹ اینگل ہے جہاں پر یہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد ڈوب جاتا ہے. جی. ہے نا. مطلب اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ ہر روشنی کے بعد اندھیرا ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہے. لیکن اس زوال کی اصل وجہ ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں we have reached to our end. اس لیے منزلیں متعین نہیں کرنی چاہیے. جی. لوگ منزلیں متعین کرتے ہیں، متعین کسی کی منزل نہیں. It is scripted, it is documented. You cannot define I reached here, this is my final point. If it is your destiny, but it never means it is your final point. یہ تمہارے مقدر میں تھا، تم یہاں پہنچ گئے، یہ اللہ کی مرضی تھی. جب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو شیطان نے بہت سارے ہتھ کنڈوں سے یہ کرنے کی کوشش کی، آخر پہ پھر بھی ایک بات کہی، یہ باساس بنا پوش سوئنے میں پات ونس سو بچونک پن علمن نہ وہ بچونس پن خدا سن قدرتن. خدا سن قدرت دنیا پکناوان، خدا سن قدرت سے انسان سے انسپائر کران. توصیف رضا جبروں کے بھی یہ خدا کا کرم ہے، خدا کی مرضی ہے. خوشی مجھ سے بات کر یہ بھی خدا کا ہی کرم ہے. میرا قلم طاقتور ہے، کمزور ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، رنگ برنگی ہے، یہ بھی اللہ کا کرم. جی. بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ. جو لوگ شاعری کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ میں نہیں مانتا ہوں شاعری کا سفر شروع ہوتا ہے، کرتا ہے کوئی، یہ خود بخود ہو جاتا ہے. یہ خود بخود ہو جاتا ہے. اندر خمیر میں کیا ہوگا آپ کے پاس آپ خود لکھو گے. آپ کسی بھی بڑے شاعر، مطلب جو یہاں پہ سینئر شاعر ہوں گے جنہوں نے بہت شاعری لکھی ہوگی، آپ اس سے کریے یہ سوال، اس سے کہیے آپ نے کیسے سفر شروع کیا. وہ کہیں گا مجھے نہیں پتا. ہاں، اسی طرح آپ کسی بھی شاعر، یہاں ہمارے ایک مشہور شاعر ہے مشتی ہز غزل اخ صاحب خوش سخ شونان واورنگ الگا وزیری دسن تزدارن برن بو کن زن ہیر بن بر اڑوتھی تھون تو شوق. یہ ایک شاعر، دیکھو امیجنیشن، اتنی بڑی بات کہنے والا ایک شاعر ہے ہمارے یہاں رنجور تلگامی. ہاں، بہت زبردست شاعر ہے، مطلب بہت انسپائر ہوا ہوں میں. لیکن جب آپ اس کی بات کریں گے نا، آپ اس سے بات کیجیے، اس سے کہیں شاعری کا سفر کیسے کیا. وہ تو پرشین کا اسٹوڈنٹ ہے. پرشین کا اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد آپ اس سے کہیں گے شاعری کیسے شروع کی، وہ کہیں گے آئی ڈونٹ نو. میں نے خود ان سے یہ سوال کیا ہاؤ یو اسٹارٹڈ دس جرنی، انہوں نے کہا آئی ڈونٹ نو. میرا ایک دوست ہے، خود اپنا میرا ایک دوست ہے، براڈ کاسٹر ہے، پرویز میر. ہی از اے پوئٹ. جی. اس سے کہتا ہوں کتاب پڑھ کر شاعری مت کہتے ہیں خضر کہتے ہیں. چلو حضور کی بات چھوڑتے ہیں، یہ کنسیڈر نہیں کرتے. لیکن کنسیڈر یہ کرتے ہیں جو شخص فلسفی پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے، وہ شاعری کیوں کر رہا ہے. جی. شاعری کا کوئی وقت تعین نہیں ہے. ہاں، میسیج اگر آپ پوئٹری کی بات کریں گے، اگر کوئی کرافٹ کرنا چاہتا ہے، پڑھنا بہت ہے. ساری دنیا کو مشاہدوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کو مشاہدوں سے بھرنا ہے دنیا کو. اپنے آپ کو مشاہدوں سے بھرنے کے بعد جو چیزیں آؤٹ پٹ میں آئیں گی، اللہ نے ہوا سے خمسہ دی ہے. یہ ہوا سے خمسہ صرف ان پٹ حاصل کرنے کے لیے دی ہے نا. جی. آپ جو چیزیں محسوس کریں گی،
से लगी तूर से कर महसूस जी सब वुचक कह चीज खूबसूरत से गसी खुशी सब वुचक कह चीज तिथ से गमगीन करी जी यम सारी चीज यम से आसने यम गसने यमो से गसी से दाखिली करब त पद दाखिली खुशी त पद दाखिली एहसासात यम से जमा गसने से कर के मन चीजन पर काम या यम उस इल्म से हासिल कर से कर के मतलब मंजूम करने की कोशिश। बस पैगाम क्या है, पैगाम ये है कि पढ़िए। मैं हमारी प्रॉब्लम ये है हमारे शोरा की, वो पढ़ते नहीं। जी मैं कहता हूँ मतलब इस आपके ज़रिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों से कहना चाहता हूँ पढ़ो। आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे 5 अरकान हैं ईमान के, इस्लाम के। अव्वल कलमा, दीम रोज़, तरीम नमाज, ज़कात, हज, है ना। या ये 5 चीज़ें, ठीक है ना। इन 5 चीज़ों में से जब अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाजिल की जी, वो पहली वही क्या थी? क्या वो नमाज थी? नमाज के मुतलिक नहीं थी वो। रोजे के मुतलिक थी? नहीं। इबादत के मुतलिक नहीं थी। एक बात थी उसमें, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस अल्लाह के नाम। पढ़ने का दर्स जी आप पढ़ो। जब अल्लाह तक पहुंचना है तो पहला दर्जा इल्म हासिल करना है। जी हालांकि अगरचे फिर इल्म एक बहुत बड़ा हिजाब बन जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। शेख अकबर, शेख इब्न अरबी कहते हैं अल इल्म हिजाबुल अकबर, खुदा और बंदे के दरमियान सबसे बड़ा पर्दा इल्म है। जी। लेकिन हालांकि ये मगर बहुत बड़ी बात है, इस तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता है। लेकिन पहले दर्जे की बात यह है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इनसे कहो कि पढ़ो। जी, ये हमारे लिए ही है ना। कुरान किसके लिए मैसेज था? हमारे लिए। इसका एक पहलू ये था कि तु पढ़ो ज़बान से, पन्ने ज़बान से पढ़ो तो को खुदा से खुश करान नबी सुन वन नबी अलैहिस्सलाम पर खुदा से ना सो मोहब्बत का एक तकाजा है। लेकिन आज ब्याख पहलू ये कि खुदा शो वना बंदन तो पढ़ो, मैं समझन खातिर तो पढ़ना जरूरी। जी, मुझे समझने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मुझे समझने के लिए तुम जब चीजें पढ़ोगे फिर तुम्हें एक दर्जा आएगा ऐसा, तुम्हें मेरी मारिफत हासिल होगी। जी, अपने अपने दर्जे की, मुझे अपने दर्जे की, आपको अपने दर्जे की। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। शायरी कौन सी बड़ी बात है जब खुदा को समझने के लिए पढ़ना पहला दर्जा है, इबादत समझने के लिए पढ़ना पहला दर्जा है। हाँ? अल्लाह की मारिफत के अलावा अगर खिदमत खल्क भी आप करोगे ना, किसी आप ट्रस्ट बनाओगे कोई, ट्रस्ट के बाद आपको भी पहले लवाजमात ये है कि आप सोसाइटी को पढ़े। हाँ जी, मसलन हम कहते हैं कलिमुन्नासु कदरा उकुलिहिम, लोगों के साथ उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। आपको पहले उसकी अक्ल पढ़नी है ना, कम से कम इसका मिजाज पढ़ना है। ये किस मिजाज का? आपने मेरे साथ बात की, आपने पहले मिजाज की बात की ना, मेरे मिजाज की, क्योंकि आपने मेरे मिजाज को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की, मारिफत हासिल, आपने मेरे बारे में जाना। जी, इसी तरह जब तक आप किसी चीज के मुताबिक नहीं जानोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे कुछ। कोई दिल के करीब गजल वो सुना दीजिए। गजलें तो बहुत है करीब, मुझे चूंकि याद नहीं, मैं फोन से देख के आपको मुझे याद नहीं रहता। ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे अपनी शायरी लिखी हुई खुद ही होती है, लेकिन मैं मतलब वो याद नहीं रहता। मैं आपको कुछ शायरी मतलब मैं आपको कुछ गज़लों के चंद अशार आपको सुनाता रहूँगा, उर्दू भी कश्मीरी भी। शुरुआत उर्दू से करते हैं जो कि हमारा पॉडकास्ट उर्दू में था। तो मेरे अंदर से मेरा शौक़े सफ़र जाता नहीं, मेरे अंदर से मेरा शौक़े सफ़र जाता नहीं, दर्द में दिल मुब्तला है, दर्द सर जाता नहीं। आशनाई के सफ़र में इश्क है मेरा इमाम, आशनाई के सफ़र में इश्क है मेरा इमाम, अक्ल से शोर बगावत और शर जाता नहीं। ये जो अभी आपने बात की थी अक्ल और इश्क को निकाल दीजिए, जब इश्क निकल जाएगा ना वहाँ कुछ नहीं रहेगा, वहाँ बंजर ज़मीन रहेगी। अच्छा, इसी तरह मैं अगरचे मुंतशिर हूँ वादी पुरखार में, दिल से गुलहाए मुअत्तर का असर जाता नहीं। इसी तरह से मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। इश्क है, मतलब एक सवाल यह है, इश्क है इदराक से आगे बढ़ो। इदराक अक्ल को कहते हैं, वमा अदराक, क्या तुम्हें खबर नहीं, या क्या तुम्हें अक्ल नहीं, वमा अदराक, इदराक अक्ल को कहते हैं। इश्क है इदराक से आगे बढ़ो, दर्द के अफलाक से आगे बढ़ो। जी, इसके बाद वादी सहरा से निकलो और फिर ठीक वादी नमनाक से आगे बढ़ो। इसके बाद एक शेर, ख्वाब बुनते हो अगर तुम शौक के,
خواب بنتے ہو اگر تم शौक شوق کے حوصلے کی خاک سے آگے بڑھو. जी. اسی طرح سے ایک اور غزل کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں. کشمیری ہے. شن سکلن پیشٹ تاپ لوا بے تنہائی آز گوس آسن تازہ ہوا بے تنہائی. वाह. کرشٹس وقتس مزگس پوشین تم سو سخت. کرشٹس وقتس مزگس پوشین تم سن سات. سخت. میٹھس وقتس سد گو صفا بے تنہائی. موت چھس وقتک ظلم و ستم چھس وتراوا. موت چھس وقتک ظلم و ستم چھس وتراوا. وتراوا. دوشن پر چھم لول ردا بے تنہائی. اتھے پٲٹھۍ بوزناو بہٕ تۄہہِ اکھ غزل. یہِ چھِ مےٚ سخ ٹٲٹھ یہِ غزل. یُس مےٚ تۄہہِ یُس شروٗع کٔرٕو غزل چوٗنکہِ سُہ پوٚر اَسہِ واریاہ لٹہِ مگر یہِ چھِ مےٚ واریاہ قریٖب یہِ غزل. عہدِ آسانی ابھی کچھ دور ہے تو کیا ہوا. عہدِ آسانی ابھی کچھ دور ہے تو کیا ہوا. لطف سے دل تھوڑا ہی معمور ہے تو کیا ہوا. اس کے بعد میری غزلوں سے ٹپکتا ہے لہو الفت برا. میری غزلوں سے ٹپکتا ہے لہو الفت برا. دل میں پلتا ایک عجب ناسور ہے تو کیا ہوا. اس کے بعد درمیاں دیوار غفلت اور آنکھیں بے طلب. درمیان دیوار غفلت اور آنکھیں بے طلب. دل طلبگار نگاہ دور ہے تو کیا ہوا. اسی طرح سے مطلب بہت کچھ ہے ایسا جو میں پڑھ سکتا ہوں. عشق کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے کہاں ہے بے کراں دریا ہے صحرا عشق ہے. بے کراں دریا میں صحرا عشق ہے. ایک لا حاصل تمنا عشق ہے. वाह. اس کے بعد زخم دے کر بھی رلاتا ہی نہیں. زخم دے کر بھی رلاتا ہی نہیں. وہ عجب خوشیوں کا ڈیلا عشق ہے. اس کے بعد آندھیوں میں جو دیا بجھتا نہیں. آندھیوں میں جو دیا بجھتا نہیں. زندگی کا وہ سہارا عشق ہے. میں ایک غزل میں ڈھونڈ رہا تھا اگر وہ ملی. اچھا. کچھ اوک سے پلائے ساقی خدا کرے. یہ درد ہی مٹائے ساقی خدا کرے. ہاں یہ تشنگی کا عالم مشکل ہے زیر ہو. جی. پیمانہ ہی ہٹائے ساقی خدا کرے. یہ اوک جو ہے نا یہ لفظ مجھے بہت پسند ہے. میں آپ کو ایک اوک پہ ایک غزل سناتا ہوں. پوری نہیں چند اشعار ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے کبھی. اوک سے جب بھی پلائیں گے صنم. اوک پتہ ہے آپ کو کس کو بولتے ہیں. تو اچھا تریش چمس نلکس تل کن دو. جی بچپن میں سکولس میں گژھان پتہ چوان تریش چاوان پتہ دوران. پھر پانی گلاس نہیں ہوتا تھا باقی چیزیں نہیں ہوتی تھی نا. جی. پھر ایسے پیتے تھے. اس کو بولتے ہیں دوست. اسی کو بولتے ہیں اوک. آپ منظر دیکھیے کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے پھر اوک سے دودھ پلاتا ہے. اوک سے کچھ پلاتا ہے. ہاں اوک سے مطلب میں پلاتا ہے. اوک سے یہ منظر زیادہ پینے پلانے کا خوبصورت نہیں بناتا بلکہ یہ اوک اسے محبت کا ایک منظر بناتی ہے. جی. اچھا. اوک سے جب بھی پلائیں گے صنم دیکھنا تسکین پائیں گے صنم. اس کے بعد جب تقاضا حد سے بڑھ جائے گا پھر جب تقاضا حد سے بڑھ جائے گا پھر خود یہاں تشریف لائیں گے صنم. آپ تو درویش ہیں ہم آپ سے. آپ تو درویش ہیں ہم آپ سے. درد کو کیسے چھپائیں گے صنم. درویش سے آپ کچھ نہیں چھپا سکتے. جی. دوسری بات اچھا عمر گزری عیش کی تقلید میں. عمر گزری عیش کی تقلید میں منہ خدا کو کیا دکھائیں گے صنم. واہ. ایک شعر خلد کی خواہش ہے فطرت میں بسی. خلد کی خواہش ہے فطرت میں بسی. وہاں مگر ہم کیسے جائیں گے صنم. ٹھیک. اسی طرح مطلب ایسی بہت سی غزلیں ہیں. میں نے بہت شاعری لکھی ہے بہت شاعری مگر میرا ایک مزاج عجیب تماشا ہے. مجھے جب کوئی بولتا ہے نا شاعری سناؤ میں زن یوان اسرائیل شاعری بوزناوٕنۍ. مےٚ ووٚن کانٛہہ شاعری بوزنا بہٕ چھُس باسان بس موٗدُس مےٚ پزِ ہے شاعری بوزناوٕنۍ. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے لکھی ہوئی شاعری اپنی یاد نہیں رہتی. اگر میں اسے پڑھوں بھی بہت بار بھی پڑھوں مجھے یہ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے ساتھ ایسی بالکل ایسی ہی ہے مجھے یاد نہیں رہتا. بہت ہی اچھا لکھتے ہیں. بہت ہی
प्यारा लिखते हैं आप, तो इट वॉज ग्रेट टू हैव यू विद अस। बहुत सी बातें करना चाहते हैं लेकिन वक्त का तकाजा है, तो इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। जी हाँ जनाब, ये थी तौसीफ रज़ा साहब की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। जी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई प्यारी सी दिलचस्प सी स्टोरी, दिलचस्प से गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। रेडियो राबता 90.8, दिल से दिल तक।